مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور آج کے نوجوانوں کی کیفیت بھی سوچ کر کے بہت افسوس میں زندگی گزر رہی ہے، اور ایسے ہی فتنہ ارتداد اتنا بڑھتا ہوا جا رہا ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیوں پر غیروں کی بڑی نظر ہے۔ پیسوں کے جال میں، موبائل کے جال میں، اسکرین ٹچ والا موبائل دے کر کے 2.5 لاکھ سے لے کر کے 5 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ دے کر کے قوم کی بیٹیوں کا سودا ہو رہا ہے، مگر یہ کلمہ پڑھنے والا نوجوان خواب غفلت میں آ کر کے چادریں تان کر کے سو رہا ہے اور اپنے قوم کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ کب تک یہ غفلت کی چادریں تانے رہو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے میدان کربلا کے تاجدار کو؟ میرے آقا حسین نے اگر تجھ سے سوال کر لیا، کیا اسی دن رات کے لیے میں نے نانا کی پیاری دیوانی بچیوں کے تحفظ کے لیے میدان کربلا میں اپنے 6 ماہ بچے کو قربان کیا تھا، 18 سال کے نوجوان کو قربان کیا تھا، حسن کی نشانی قاسم کی جوانی کی قربانی کا ماحول کیسے آپ ادا کرو گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ کہیں گے یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرات دیکھیے، زیادہ دن دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 مہینے کا واقعہ ہے۔ میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، ایک بچی کی شادی لاک ڈاؤن کے اندر ہوئی، اور شادی ہوئے صرف 15 دن ہوئے تھے۔ 15 دن کے بعد میں لوگ آ کر کے آئے اور کہا حضرت طلاق نامہ تیار کروا دیجیے۔ ہم نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا لڑکا اور لڑکی کے اندر انبن ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا بھائیو اتنے جلدی انبن ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ تو ایسی بات سننے میں آئی کہ بالکل دماغ عجب انداز سے ہو گیا ہے، اور وہ کیا کہ اس ہونے والے شوہر نے اس بچی کو ورغلا کر کے جھوٹی قسمیں کھلا کر پہلی رات میں اس کے زندگی کے سارے عیبوں کو سامنے لایا، اور لانے کے بعد میں کہا تو نے کس سے بات کی ہے؟ قرآن کی قسم دے، ماں باپ کی قسم کھا، تیرا بھائی زندہ نہیں رہے گا۔ ایسی باتیں کہہ کر کے یہ قوم کا نوجوان جو چلتا ہے تو چل نہیں پاتا ہے، اٹھتا ہے تو اٹھ نہیں پاتا ہے، بیٹھتا ہے تو بیٹھ نہیں پاتا ہے، کھاتا ہے تو کھا نہیں پاتا ہے، پیتا ہے تو پی نہیں پاتا ہے، یہ ہماری قوم کی بیٹیوں سے کس طرح ظلم و تشدد کے ساتھ پیش آتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی بھولی بھالی لڑکی جس سے کوئی قصور نہیں ہوا تھا، اس نے کیا کہا؟ ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، ہم کو خوش کرنے کے لیے تو ایسا کہہ دے۔ میں نے ایسا کام کیا ہے، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، یہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی؟ یہ آسمان کیوں نہیں گر گیا؟ ایسے ظالموں پر کیوں نہیں زمین پھٹ جاتی ہے جو بچیوں کے اوپر ظلم ڈھایا کرتے ہیں؟ اے نبی کے دیوانوں، پہلی رات جو ہوتی ہے وہ محبت کی رات ہوتی ہے، ملاقات کی رات ہوتی ہے، غم سے نپٹنے کی رات ہوتی ہے، زندگی کو سنوارنے کی رات ہوتی ہے، رب کو منانے کی رات ہوتی ہے، مصلی پر سجدے کو رکھ سجدے کی حالت میں پیشانی رکھ کر کے اللہ اللہ کرنے کی رات ہوتی ہے، اور تم نے بکواسوں میں رات کو گزار دی ہے، خرافاتوں میں رات کو گزار دی ہے، طبیعت کی باتوں میں رات کو گزار دی ہے۔ اور ایسے خرافات کرو گے تو تمہارے گھر میں بدعات نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، خرافات نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے۔ نوجوانوں، اپنے قدم کو اٹھاؤ تو طبیعت کے مطابق مت اٹھاؤ تو نبی دو جہاں کے شریعت کے مطابق اٹھاؤ۔ اپنے گھروں کی نگہبانی کرو۔ آپ نے کیا کیا گل کھلایا ہے زندگی میں، آپ نے کہاں کہاں رنگ ریلیاں کھلائی ہیں زندگی میں، اس کا حساب کسی کے پاس نہیں ہے۔ قوم کی بیٹیاں ایک مسئلہ سن لیں، اگر کسی سے خلاف شرع چاہے مرد ہو یا عورت زندگی میں ہو جائے، کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جائے، چاہے جان کر کے ہو چاہے بھول کر کے ہو، تو شوہر کے سامنے بتانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ کسی کے بھی سامنے بتانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ ہاں بتانا ہے تو قاضی شرع کے سامنے بتاؤ، جو آپ کے اندر عدل کو پیدا کرے گا،
اس دو ٹانگ کے جانور کے سامنے کیا بتاؤ گی جو تمہاری زندگیوں سے کھلواڑ کرتا ہے؟ اور وہ نوجوان بھی سن لے اور وہ بیٹیاں بھی سن لے جو اپنے شوہروں پر لعن و طعن کرتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک ایک ایک پل کا حساب۔ ایک صاحب چتوڑ گڑھ میں رہتے ہیں، پی او پی کا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت میری بیوی مجھے دن میں 10 مرتبہ فون لگاتی ہے اور 10 بار فون لگانے میں 5 مرتبہ ویڈیو کالنگ کر کے کہتی ہے دکھاؤ کون سے سائٹ پر ہو۔ اب آپ سوچئے کتنی بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو ہم سمجھائیں، اپنے نوجوانوں کو ہم سمجھائیں۔ الرجال قوامون علی النساء کے مطابق مرد حاکم ہے، عورتیں محکوم ہیں۔ حاکم کی قدر کرو، وہ گھر کا حاکم ہے، اور عورتیں جب محکوم ہیں عورتیں محکوم بن کر کے رہیں۔ شادیاں کل بھی ہوتی تھیں، آج بھی ہوتی ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، رات کا لمحہ بہت کافی پھیل چکا ہے اور بات بھی کافی باقی بھی ہے، کافی ہو بھی چکی ہے۔ آج شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ مال دیکھتے ہیں، جمال دیکھتے ہیں، کمال دیکھتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے جب شادیاں کرو تو 4 چیزیں دیکھا کرو، اور ان 4 چیزوں میں نبی بیان فرماتے تم دینداری کو زیادہ فوقیت دو۔ جس بچی کے اندر زیادہ دینداری پائی جا رہی ہو، جس بچی کا خاندان افضل و اعلیٰ انداز سے دکھائی دے رہا ہو، جس کے اندر محبت اور پیار کی چاشنی جس خاندان کے اندر زیادہ دکھائی دے رہی ہو، اسی خاندان کا انتخاب تم شادی کے اندر کیا کرو۔ شادیاں پہلے بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہیں۔ ایک شادی ایک ایسی اللہ کی بندی کی ہونی تھی، بات ایسی آئی کہ رشتے کے لیے لوگ کوششیں کرنے لگے، اور جب کوشش کیے تو کوشش کرتے کرتے کچھ لوگ ایک لڑکی کی تلاش میں گئے، اور جب اس لڑکی کے باپ کے پاس پہنچے تو باپ سے کہا کہ اے اللہ کے بندے کیا تو اپنی بیٹی کی پاک دامنی کی ضمانت دیتا ہے؟ تو باپ نے کہا میں اس کی ضمانت نہیں دے سکتا، میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، میں اپنی بیٹی کے پارسائی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ہاں البتہ میری بیٹی کے اندر یہ خوبی پائی جا رہی ہے کہ میری بیٹی اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتی ہے جب تک کہ پورے قرآن کی تلاوت نہیں کر لیا کرتی ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ جھوم کر کے رشتے لے کر کے جانے والے لوگوں نے کہا جس کی بیٹی وقت کی عابدہ ہو، وقت کی قاریہ ہو، وقت کی راکعہ ہو، وقت کی زاہدہ ہو، اس کے دینداری ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ رشتہ طے ہو جاتا ہے، لڑکی دلہن بن کر کے اپنے سسرال آتی ہے، کچھ مہینے گزرتے ہیں، اس کے شکم کے اندر ایک بچہ قرار پاتا ہے، 9 مہینے کی مدت پوری ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہو گیا تو پیدائش کے بعد میں آج بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیا۔ ایک دن ہوا رو رہا ہے، دوسرے دن ہوئے رو رہا ہے بچہ، 3 دن تک مسلسل وہ بچہ روتا رہا۔ گھر والے حیران اور پریشان ہیں، آخر بچہ خاموش کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ رونے کی وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں ڈاکٹروں سے علاج کرائے گئے، مگر بچے کے رونے کی کوئی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر اس کے باپ تلاش و جستجو کرتے کرتے ایک ایسی گلی سے گزر رہے تھے جہاں ایک داڑھی والے شخص کو دیکھا جس کے سر کے اوپر ٹوپی تھی۔ اسے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے میرے گھر ایک بچہ 3 دن پہلے پیدا ہوا ہے، اس وقت سے اب تک رو رہا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دودھ بھی دیا جاتا ہے، دوائیں بھی دی جاتی ہیں، ساری حکمتیں اپنائی جا رہی ہیں، مگر وہ بچہ رونے سے رک نہیں رہا ہے۔ چلو میرے گھر چلو، بچے کو دیکھ تو لو۔ جب وہ اللہ کا بندہ پہنچا، بچے کو دیکھا، گود میں لیا، اور لینے کے بعد میں سیدھے کان میں کچھ پڑھ کر کے دم کر دیا، فوراً بچہ خاموش ہو گیا۔ پھر الٹے کان میں بھی کچھ پڑھ کر کے دم کر دیا، وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کا بندہ جیسے ہی وہاں سے نکلنا چاہا، باپ
نے ان کے ہاتھ کی کلائی کو پکڑی اور کہا اے اللہ کا بندہ ہم 3 دن سے حیران و پریشان ہیں، تو نے کون سی دعا پڑھی ہے، کون قرآن کی آیت پڑھی ہے، مجھ کو بتا کر کے جا تاکہ دوبارہ میرا بچہ جب روئے تو میں اسی کو پڑھ کر کے دم کر دیا کروں۔ تو اللہ والے نے کہا اے اللہ کا بندہ تجھے معلوم نہیں ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا کس کے شکم سے پیدا ہوا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا اس کی ماں بہت بڑی قرآن کی قاریہ تھی، وہ اٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، بیٹھتی تھی قرآن پڑھتی تھی، کھاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، بستر پر جاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، بچہ ماں کے پیٹ میں آیا وہ ماں قرآن پڑھتی رہی، چلتی رہی قرآن پڑھتی رہی، سوتی رہی قرآن پڑھتی رہی، پانی پیتی رہی قرآن پڑھتی رہی۔ اس بچے نے 9 مہینے کے اندر قرآن کی آواز کو اتنا سنا کہ قرآن کے سننے کا بچہ عادی ہو گیا۔ اب جب ماں نے بچے کو جنم دیا ہے تو اب وہ آواز نہیں آئی کیونکہ ماں ناپاک ہو گئی، اس وجہ سے ماں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے۔ میں نے بچے کے چہرے کو دیکھ کر کے محسوس کر لیا یہ بچہ دبا والا بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بچہ تو قرآن والا بچہ ہے۔ میں نے ایک آیت قرآن کو سیدھے کان میں پڑھ دی ہے اور دوسری آیت قرآن کو ہم نے الٹے کان میں پڑھ دی ہے اور ہم نے دم کر دیا۔ تو اب جب تک بچے کو قرآن کی خوراک نہ ملی تھی بچہ روتا رہا، اور جب قرآن کی تلاوت کی خوراک مل گئی تو بچہ رونے سے خاموش ہو گیا ہے۔ معلوم ہے اس بچے کا نام کیا ہے؟ اس بچے کا نام حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اتنے پاک باز سچے اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کی ماں جب تک قرآن مقدس کی پوری تلاوت نہیں کر لیتی تھی ناشتہ نہیں کرتی تھی، جن کی ماں اتنی بڑی عابدہ زاہدہ قاریہ ہو تو ان کے شکم سے جو پیدا ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت میں عاشقوں کے دلوں کا امام ہوتا ہے۔ اپنی بچیوں کو ایسا بنا کر کے دلہن بناؤ کہ بچیاں جب جائیں تو قرآن پڑھیں، بچیاں جائیں تو نبی نبی بولیں، بچیاں جائیں تو علی علی بولیں، بچیاں جائیں تو غوث غوث بولیں، بچیاں جائیں تو خواجہ خواجہ بولیں، بچیاں درود پاک کو پڑھیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، مکان کا دروازہ کھولیں تو یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کریں، درود و سلام کو پڑھیں، گھر میں جھاڑو لگائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کے لگائیں، بستر بچھائیں تو رب کو یاد کر کے بچھائیں، شوہر کو پانی پلائیں تو ایک بوجھ سمجھ کر کے نہیں بلکہ ثواب سمجھ کر کے پلائیں، سسر کی خدمت کریں تو باپ سمجھ کر کے خدمت کریں، ساس کی خدمت کریں تو ماں سمجھ کر کے خدمت کریں۔ ایسی تربیت دے دو کہ وہ بچی جب گلی سے گزرے تو زمین یہ کہے یہ میرے سینے کے اوپر سے گزرنے والی کوئی حیدرآباد کی ثانیہ مرزا نہیں جا رہی ہے بلکہ مدینہ طیبہ کی فاطمہ زہرا کی کنیز جا رہی ہے۔ ایسی زندگی بنا لو تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر نور ہی نور ہوگا اور ہمارے چہروں پر جلوے حضور ہی حضور ہوگا۔ اپنے آقا سے سچی محبت کیجئے، سچا پیار کیجئے۔ لائٹ تو چلی گئی ہے، لائٹوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایمان کی لائٹ روشن رہنی چاہیے اور عمل کی کھیتی ہری رہنی چاہیے۔